نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کے دنیا و آخرت کے مسائل کا حل اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں بعض لوگوں کے دشمن ہوں گے، لوگ نبیوں کے بھی دشمن رہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام اور بزرگ ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، لوگ آپ کے بھی دشمن رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دشمنوں سے بچنے کے اعمال خود بتاتے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے دشمنوں کی شر سے بچنے کے اعمال بتائے۔ بھائیو دوستو، آج ہم آپ کو ایسے اعمال بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ اعمال کیے تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو دشمنوں کی شر سے بچائیں گے، اور اگر آپ کے دشمن آپ کو نقصان پہنچانے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان سے انتقام لیں گے، اور جو دشمن آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہے گا اللہ جل شانہ اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ ہم آپ کو ایسے اعمال بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کی جڑ کاٹ ڈالیں گے، بشرطے کہ آپ حق پر ہوں اور آپ کا دشمن آپ پر ناقابل برداشت مظالم ڈھا رہا ہو۔ عمل بتانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس چینل کی سبسکرپشن فری ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر کے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سارے عالم کے انسانوں تک پہنچانے میں حصہ دار بن جائیں گے۔ ہمارے ان تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ اعمال کرنے کی خصوصی اجازت ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت تک پہنچانے میں حصہ دار بنیں گے تاکہ دکھی انسانیت کی خدمت ہو سکے۔ ان اعمال کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کریں کیونکہ نماز اعمال کو انتہائی طاقتور بنا دیتی ہے۔ بھائیو دوستو، آپ ایک عمل کریں یا تمام عمل کریں، ہر عمل کے ساتھ اول و آخر درود شریف کا اہتمام ضروری ہے، اور عمل کرنے کے بعد کم از کم 5 منٹ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یعنی رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دعا اللہ تعالیٰ سے رو کر مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے کی شکل بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے بھی رونے والوں میں شمار فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو تلوار کے بغیر دشمن کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دشمن کا خوف ہوتا یا دشمن سے مقابلہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، جس پر اللہ تعالیٰ شانہ غیب سے دشمن کی تباہی کا بندوبست کر دیتے۔ پہلا عمل یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ دشمن کے مقابلے میں نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور آپ دشمن کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکالیف پر صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت پڑھ کر دشمن کی شر سے پناہ مانگیں۔ 2 نفل ویسے ہی آپ نے پڑھنے ہیں جیسے آپ نماز کے لیے 2 نفل پڑھتے ہیں۔ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ شانہ خود آپ کے دشمن کا مقابلہ فرمائیں گے، اور آپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود دشمن سے انتقام لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام منتقم بھی ہے یعنی انتقام لینے والا، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کے دشمن کی پکڑ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ دوسرا عمل سورہ لہب ہے یعنی تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ سورت روزانہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ زیادہ بہتر ہے کہ فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد پڑھیں، اور یہ سورت پڑھ کر دشمن کے بارے میں جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں۔ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب کا مطلب ہے کہ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اسلام کا دشمن تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا۔
جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک موذی مرض میں مبتلا کر دیا جس کو عدسہ کی بیماری یا میلیگننٹ پسچیول کی بیماری کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوت کی بیماری تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گھر کے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ انہیں چھوت لگنے کا ڈر تھا، اور مرنے کے بعد 3 روز تک کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش گل سڑ گئی اور بو پھیلنے لگی۔ آخر کار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی اور انہی مزدوروں سے اس کو دفن کیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑی سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس میں پھینکا اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر اس کو ڈھانک دیا۔ اس طرح سے ابو لہب کی عبرتناک موت ہوئی۔ تو جب آپ سورہ لہب پڑھیں گے تو اللہ تعالی شانہ آپ کے دشمن کو بھی عبرتناک سزا دیں گے۔ تیسرا عمل قرآن کریم کی یہ دعا ہے۔ یہ دعا ایک اللہ کے نبی نے مانگی۔ دعا یہ ہے فدعا ربہ انی مغلوبا فانتصر، جس کا ترجمہ یہ ہے آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا، اب تو ان سے انتقام لے۔ یہ دعا روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ کسی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دشمن کے بارے میں دعا مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً آپ کا دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا۔ چوتھا عمل، یہ عمل قرآن کریم کی یہ دعا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک مسلمان شخص نے مانگی۔ فرعون اور اس کی قوم اس مسلمان شخص کو قتل کرنا چاہتی تھی اور اس کو قتل کرنے کے لیے لے کر گئے۔ جو لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے لے کر گئے وہ سب کے سب حادثات کا شکار ہو گئے اور خود مر گئے، اور وہ زندہ و ثابت بچ کر واپس آ گیا۔ فرعون اور اس کی قوم نے کئی مرتبہ اس بات کی کوشش کی کہ اس شخص کو قتل کریں، لیکن ہر دفعہ جو لوگ بھی اس کو مارنے کے لیے لے کر جاتے وہ خود مر جاتے اور یہ شخص دوبارہ زندہ و ثابت بچ کر واپس آ جاتا۔ تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کی حفاظت فرمائی۔ اگر آپ یہ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ آپ کے دشمنوں کا بھی خاتمہ کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دشمنوں کی شر سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ دعا روزانہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر اپنے دشمنوں کے بارے میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور دشمنوں سے آپ کو نجات نصیب فرمائیں گے۔ پانچواں عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ یہ دعا ابو داؤد شریف میں نقل کی گئی ہے۔ یہ دعا اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی کو دشمن کا خوف لاحق ہو۔ دعا یہ ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ بے شک ہم تجھ کو ان کے مقابلے میں یعنی دشمنوں کے مقابلے میں ڈھال بناتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ اس دعا کے پڑھنے پر اللہ تعالی شانہ دشمن پر ڈر اور خوف مسلط کر دیں گے اور دشمن کی شر سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دعا روزانہ 313 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ کر دشمن کے بارے میں جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں۔ چھٹا عمل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ یہ دعا ترمذی شریف میں بھی آئی ہے۔ ترمذی شریف حدیث کی کتاب کا نام ہے۔ دعا یہ ہے اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو چھپا لے اور ہمارے ڈر اور خوف کو امن و امان دے دے۔ جس شخص کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالی شانہ اس کے دشمنوں کو ناکام فرمائیں گے اور اللہ رب العزت اس کے دشمنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دعا روزانہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے دشمنوں کے بارے میں جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں۔ آٹھواں
8वां अमल सूरह यासीन का अमल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो सूरह यासीन पढ़कर दुश्मन की शर से पनाह मांगेगा, अल्लाह ताला उसे दुश्मन से पनाह नसीब फरमाएंगे, अल्लाह ताला उसे दुश्मन से अमन नसीब फरमाएंगे। सूरह यासीन रोजाना फजर की नमाज के बाद या असर की नमाज के बाद पढ़नी है, और उसके बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर दुश्मन के बारे में जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो मांग लें। 10वां अमल, ये अमल दुश्मन की हलाकत के लिए है। रोजाना ये अल्फाज 1001 मरतबा 40 दिन तक पढ़ें, या क़हारू या मुज़िल्लु या मुंतक़िमु। इस अमल के करने पर इंशाअल्लाह आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा, लेकिन ये अमल नाहक हरगिज ना करें। 10वां अमल, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक गज़वा में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारा दुश्मन से मुकाबला हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ रहे थे, या मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैंने ये देखा कि दुश्मन के आदमी गिरते जा रहे हैं और फरिश्ते उन्हें आगे से और पीछे से मारते जा रहे हैं। आपने ये अमल फजर या असर की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ना है, और उसके बाद दुश्मन के बारे में जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांगें। दुआ के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। 11वां अमल, भाइयों दोस्तों, ये अमल इंतहाई जलाली अमल है। इसके करने से पहले आपने ये सोच लेना है कि ये नाहक हरगिज ना करें, वरना आपको खुद इसका नुकसान हो जाएगा और आप अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। जब जालिम का जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो तब ये अमल करें। ये अमल सूरह इनाम की आयात हैं। आयात इस तरह से हैं, फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने जालिम कौम की जड़ काट दी और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। जब ये अमल आप करेंगे और अगर आप हक पर हुए और आपके दुश्मन का जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया हुआ, तो अल्लाह ताला आपके दुश्मनों की जड़ ही काट डालेगा, यानी उनको जड़ से ही खत्म कर देगा। 3 दिन ये अमल करना है और रोजाना 21 मरतबा ये आयत पढ़ें, और फिर अपने दुश्मन के लिए जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो मांगें। ये अमल जालिम को दफा करने के लिए है। भाइयों दोस्तों, इन तमाम अमाल के अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें, और इसके साथ फर्ज नमाजों का भी एहतमाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, सरसब्ज़ व शादाब रहे मेरा वो उम्मती जो मेरी बात को सुने और मिन व अन दूसरे तक पहुंचा दे। आप इस वीडियो को शेयर करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ के हकदार बन सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।